سورہ بقرہ آیت نمبر 59۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 17، 16 کی بالکل آخری لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فبدل الذین ظلموا قولا، تو ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے تبدیل کر دیا اس بات کو، غیر الذی قیل لهم، اس بات کے علاوہ جو ان سے کہا گیا، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو پھر ہم نے نازل کیا ان ظالموں پر آسمان سے ایک عذاب کو، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ حکم عدولی کرتے تھے یا وہ فسق کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ جب بنی اسرائیل والوں کو یہ کہا گیا کہ فلاں بستی کے اندر آپ داخل ہو جائیں، وہ جہاد کے طور پر جب فتح ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے داخل ہونے کا طریقہ کچھ یوں بیان کیا کہ داخل ہوتے وقت تم نے 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، اپنی گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ توبہ کرتے ہوئے۔ حطۃ کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، حطۃ، یا اللہ ہمارے گناہ گرا دیجئے، معاف کر دیجئے، ختم کر دیجئے، اس طرح کہتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کیا ہے، داخل ہونا ہے۔ یہ 2 کام ان کے ذمے لگائے۔ اب آپ حضرات کے سامنے یہ بات بڑی واضح ہو کر آ گئی کہ بنی اسرائیل والے انتہائی ہٹ دھرم اور انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے، اب انہوں نے کیا کیا کہ جو ان سے کہا گیا تھا اس کو تبدیل کر دیا، انہوں نے تبدیل کر دیا، اور بجائے اس کے کہ وہ الفاظ کہتے بلکہ کوئی گستاخانہ اور استہزاءً وہ کیا ہے اس بستی کے اندر داخل ہوئے۔ اب انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ اب 2 چیزیں کہی تھی ان سے۔ پہلے نمبر پر یہ کہا تھا کہ حطۃ آپ نے کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، معافی مانگتے ہوئے۔ اب انہوں نے حطۃ کی بجائے یہ لفظ کہنا شروع کر دیا، حنطہ، نون کے ساتھ، حنطۃ۔ حطہ کا معنی گرانے کے، گناہوں کے معافی مانگنے کے، اور حنطہ کا معنی ہوتا ہے گندم کے، کہ اب گویا کہ وہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، حطہ کے بجائے حنطہ کہنا شروع کر دیا۔ اور بعض حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ انہوں نے حبۃ فی شعیری، یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں جناب چھلکے کے اندر جو چاہیے، یا اس طریقے سے، یعنی ہمیں گندم اور کھانے پینے کی اس طرح کی چیزیں انہوں نے کہنا شروع کر دی۔ تو کس طریقے سے انہوں نے الفاظ کی کیا کر دیا، تبدیلی کر دی۔ اور دوسرے نمبر پر جو ان سے کہا گیا تھا کہ تم نے عاجزی انکساری کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے تم نے کیا ہے، داخل ہونا ہے، تو اب وہ بجائے اس کے کس طرح داخل ہوتے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو اس طرح تبدیل کیا۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں
کہ زمین کے اوپر اپنی ہپ کو رکھ کر رگڑتے ہوئے کیا ہے چلتے ہوئے. جیسا کہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا بچپن کے اندر کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں دیہات کے اندر، جب وہ پخانہ پیشاب وغیرہ کرتے ہیں تو اپنا پخانہ پیشاب صاف کرنے کے لیے وہ زمین کے اوپر گھسیٹی سی لگاتے ہیں، جس کو گھسیٹیاں لگانا کہتے ہیں. تو وہ اس طریقے سے زمین کے اوپر گھسٹتے ہوئے اپنی سرین کے بل گھسٹتے ہوئے وہ اس میں کیا ہو گئے داخل ہو گئے. اب دیکھیے کہاں سجدہ کرنا اور کہاں اس طریقے سے گھسٹتے ہوئے اس طریقے سے داخل ہونا، کیا یہ انتہائی گستاخی اور بے ادبی نہیں ہے؟ تو انہوں نے جناب اعلیٰ اس طرح کی سے کیا کی، گستاخی کی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے کیا کیا ہے، تبدیل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل کیا. جب ہی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیا ہے، عذاب آیا. ان پر کیا ہے، عذاب آیا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ان پر کیا ہے، ایسا عذاب برسا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر طاعون کا عذاب آیا، طاعون کا. اور طاعون کا جب عذاب آیا تو بعض روایات کے مطابق ایک ہی دن کے اندر یہ جو ظالم تھے جنہوں نے اس طرح کی گستاخانہ طریقہ، رویہ اور روش اختیار کی اور گستاخانہ یہ جملے کہے، ٹھیک ہے نا، ان کے احکامات کو تبدیل کیا، تو ان پر وہ ایک ہی دن کے اندر بلکہ چند لمحوں کے اندر ہی تقریباً 70,000 کے قریب افراد کیا ہے وہ مر گئے. اور بعض روایات کے مطابق 2-4 دنوں کے اندر جناب تقریباً 70,000 کے قریب افراد یہ کیا ہے مر گئے. اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ سب نے یہ نہیں کہا تھا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے اس طریقے سے گستاخانہ. ظاہر ہے ہر قوم کے اندر ہر طریقے کے افراد نہیں ہوتے، بعض سلجھو بھی ہوتے ہیں، مصلح بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، اور بعض شر پسند بھی ہوتے ہیں، من چلے بھی ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے ہوتے ہیں. تو ایسے افراد جنہوں نے اس طریقے کی گستاخی اور یہ حکم عدولی کی تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، یہ عذاب آیا. محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں، یہاں پر 2 چیزوں کو نقل فرماتے ہیں کہ نمبر 1 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اندر جو بھی تبدیلی کرے گا وہ اس کی سزا کو ضرور بھگت کر رہے گا، اس کی سزا کو بھگت کر رہے گا. محترم سامعین کرام، ہم نے ادھر ادھر کی کیا مثالیں بیان کریں. آپ اپنے وطن عزیز کی مثال کو لے لیجئے، اپنے وطن عزیز کی مثال کو دے گی کہ جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے اور جہاں پر میجورٹی 98% جناب علیہ کیا ہے، مسلمان ہیں. ہمارے بقول حکومتی دعووں کے، اور 98% کیا ہے مسلمانوں کا یہ ملک ہے، ٹھیک ہے نا. 2% جو ہے وہ دائیں بائیں اور دیگر جو کچھ اقوام جو ہیں دیگر مذہب والے وہ کیا ہے رہتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے، زیادہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کوئی سیاست سے بالا تر ہو کر ہم بات کر رہے ہیں، ہمیں کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو ہمارے ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا اس کا رونا اور اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جنرل ایوب خان، ٹھیک ہے نا، اس کے زمانے کے اندر کس طریقے سے قوانین کے اندر تبدیلی کی گئی، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کس طریقے سے قوانین کے اندر تبدیلی کی گئی ہے، آئلی قوانین کس طریقے سے ان کو کیا، اور کس طریقے سے علماء کرام نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور بتایا کہ بھئی یہ تو سراسر قرآن و سنت کے کیا خلاف ہے. آپ کے آئین کے مطابق جناب علیہ یہاں پر جو بھی حکم یا جو بھی آئے گا وہ کیا کہتے ہیں قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہوگا، شریعت کے مخالف نہیں ہوگا. لیکن کس طریقے سے آئلی قوانین کے اندر، ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، مثال کے تو ڈائیورس ہے، اس کے اب جو ٹائم پیریڈ ہے شریعت نے ہر ایک کا مختلف رکھا ہے. ہر ایک عورت ایک طرح سے نہیں ہے. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو منتھلی جو ہے وہ مینسز آتے ہیں، ان کی جو ڈائیورس کا اگر وہ ٹائم پیریڈ عدت کا جو زمانہ ہوگا اس کا وہ اور طریقہ ہے. وہ ایک عورت جو پریگنسی ہے اس کا اور طریقہ ہے. ایک عورت ایسی ہے جو اس بیماری سے، اس کو ایسی بیماری ہے کہ وہ اس کو مینسز آتے ہی نہیں ہیں. شریعت نے اس کا اور طریقہ کیا کیا مقرر کر رکھا ہے. اور انہوں نے بیک جنبش قلم ایک سب کے لیے 90 ڈیز 90 دن جناب اللہ سب کی کیا ہے
چاہے وہ پریگنسی ہے، چاہے اس کو مینسز آ رہے ہیں، چاہے اس کو نہیں آ رہے، ٹھیک ہے نا، سب کے لیے 90 دن کا کیا انہوں نے ٹائم پیریڈ مقرر کر دیا وغیرہ ذالک. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ قرآن و حدیث کے مخالف ہیں. اب اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک لڑکی ایسی ہے کہ اس کا نکاح ہوا ہے، رخصتی ہوئی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، رخصتی ہوئی نہیں، صرف نکاح ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوا. اب شریعت نے اس کی عدت کو مقرر ہی نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، بس رخصتی نہیں ہے، ختم ہوگی بات. اگر کسی نے طلاق دے دی بس ٹھیک ہے، وہ اب اگلے دن ہی کسی سے جناب اللہ نکاح کرنا چاہے کر دے، لیکن اس قانون کے روح سے وہ بھی کیا ہے 90 دن کا انتظار کرے گی. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ قرآن. اب ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکامات میں ہم نے تبدیلی کی، من مانی، اور بھی بہت ساری مثالیں، میں نے اس میں سے 1-2 مثالیں دی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے وطن عزیز کا کیا صورتحال ہے کہ اسی کے بعد جناب اعلیٰ سن 71 کے اندر یہ ملک 2 لخت ہوا، 65 کی جنگ 71 کا اندر ہوا، اور اس کے بعد کیا خون خرابہ اور یہ سب کچھ کیا ہے چلتا ہوا آ رہا ہے، جو آج تک ہم سنبھل نہیں سکے، ٹھیک ہے نا. ہم نے سود کو قانونی جناب اعلیٰ جواز دیا ہوا ہے، اور جب سود کے خلاف پٹینشن گئی تو اس میں ہمارے بڑے بڑے بینک اور ہماری حکومت اور بڑے بڑے نامور افارج جن کا نام لینا مناسب نہیں ہے، جو چلے گئے عدالتوں کے اندر کہ نہیں جناب اعلیٰ یہ نہیں ختم ہو سکتا، ہماری معیشت کا پٹھا بیٹھ جائے گا. جبکہ سود نے ہماری معیشت کو جو گھن کی طرح چاٹا ہے، جو پٹھا بٹھایا ہے، وہ کسی سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. آپ چھوڑے اوروں کو، تو اپنے غیر مسلم جو ممالک ہیں، غیر مسلم، جاپان کی مثال آپ کے سامنے ہے، جنہوں نے بالکل اپنے کنٹری کو ربا فری کیا ہوا ہے، سود فری ہے، ٹھیک ہے. اور 2007-8 میں غالباً جب پورے ورلڈ کے اوپر جناب مالیاتی کرائسس آیا تھا، ٹھیک ہے نا، مالیاتی بینکوں کے اندر دیوالیہ ہو گئے، امریکہ کے بڑے بڑے بینک جناب اعلیٰ وہ کیا ہے دیوالیہ ہو گئے تھے. آپ حضرات کے سامنے کوئی زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے. اور اس میں ان کی رپورٹوں کے مطابق، ہم اپنی کسی کی نہیں، ان کی رپورٹوں کے مطابق کہ وہ بینک جنہوں نے اسلامی طریقے کے اعتبار سے سود سے کم، سود کے قریب نہیں گئے، یا ان کے اندر سودی معاملہ اس طرح کا نہیں تھا، ان کے اندر کرائسس اتنی ہی کم ہوئے، اتنی ہی کیا ہے کم، وہ دیوالیہ اتنی کا، ان کا اتنا خسارہ نہیں ہوا جتنے دوسروں کا ہوا. تو بہرحال یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان جناب اعلیٰ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر تبدیلی کرے گا تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوئی نہ کوئی کوڑا کسی نہ کسی شکل کے اندر مسلط ہو کر رہے گا. اب تو جناب اعلیٰ ہمارا ملک تو کھلواڑ بن کر رہ گیا ہے کہ چند سالوں سے جناب اعلیٰ آئے دن یا روڈ بند ہے یا کاروبار ٹھپ ہے یا کیا ہے، ایک عوام الناس جدھر مرضی جا رہے ہیں. یعنی کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، عذاب کی ایک شکل ہمارے اوپر کیا ہے مسلط ہے. تو بہرحال فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوا. اور یاد رکھیے گا جو بھی جناب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ تبدیلی اور یہ کرے گا اس پر یہ کیا عذاب لازمی ہو کر رہے گا. محترم سامعین کرام، دوسرے نمبر پر یہاں پر حضرات مفسرین کرام رحم اللہ یہ بات فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں شریعت کی طرف سے، بعض احکامات، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایز اٹ از دہرانا کیا ہے لازمی اور ضروری ہوتا ہے. میں ایک مثال دے دوں. مثال کے طور پر یہ اذان ہے، اذان. اب اذان کا مطلب کیا ہے؟ مخصوص الفاظ ہیں، مخصوص الفاظ کے ذریعے سے مؤذن لوگوں کو بلاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی آپ نے نماز کے لیے تو بلانا ہے نا، نماز کے لیے بلانا کہ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا آ جاؤ، تو ہم نے اتنا لمبا چوڑا کیا کرنا ہے، بس اسپیکر کھولو کہہ دو بھائی نماز کا ٹائم ہے آ جاؤ، بات ختم ہو گئی، نماز کھڑی ہونے کا ٹائم ہے نماز. اب کوئی آدمی جناب اعلیٰ اس کو یہ کہہ دے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا آ گیا، چاہے وہ عربی زبان کے اندر ہی کیوں نہ کہہ دے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جناب اعلیٰ وہ کیا ان الفاظ کو چینج نہیں کر سکتے. یا انہی آذان کے انہی الفاظ کو کوئی کہے میں ادر کسی لینگویج کے اندر میں اس کو جناب اعلیٰ کہہ دیتا ہوں، عربی کے اندر نہیں کہتا، میں اردو کے اندر کہہ دیتا ہوں، میں پشتو، انگریزی، فارسی یا ترکی یا کوئی اور کسی زبان کے اندر کہہ دو، نہ اس کی اجازت، ان کو تبدیل کرنے کی کیا اجازت نہیں ہے. یا جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، اب نماز کے اندر انسان جناب اعلیٰ وہ کیا سبحانک اللہم پڑھتا ہے، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی اور سورت، پھر سجدے کے اندر جناب اعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ وغیرہ.
ٹھیک ہے نا. پھر التحیات کے اندر تحیات للہ والصلوات. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ چلو یار نماز کے اندر ہی پڑھنا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرنی نا, تو میں چلو اس طرح کرتا ہوں, بجائے الحمدللہ رب العالمین کے پڑھنے کے میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, یا کوئی اور اس طریقے سے پڑھنا شروع کر. آپ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے. یا میں کسی ادر لینگویج کے اندر اس کو پڑھنا شروع, آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو جس طریقے سے حکم ہے ان کو ویسے ہی کرنا. ہاں بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر الفاظ کی نہیں معنی کی رعایت رکھ کر آپ بیان کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جیسے حضرات محدثین مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو احادیث مبارکہ ہیں کہ اگر کوئی ان کا مفہوم بیان کر دے, بعینی الفاظ کے اندر نہ بیان کرے, ٹھیک ہے نا, اگر اس کا مفہوم بیان کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کا یہ مفہوم ہے, تو اس کی اس حد تک کیا ہے اجازت ہے. ورنہ کئی محدثین کرام رحم اللہ نے تو اس کا بھی التزام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے ایز اٹ از انہی الفاظ کو کیا کیا ہے نقل کیا ہے, اس کے اندر بھی جناب والا کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑی. تو بہرحال تو بنی اسرائیل والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو چیزیں کہی تھی کہ حطۃ کہنا اور سجدہ کرتے ہوئے, لیکن انہوں نے اس کی کیا کی خلاف ورزی کی اور انہوں نے حطۃ کی بجائے حنطہ کے الفاظ کہنا شروع کر دیے, اور سجدے کی بجائے وہ اپنے سرین کے بل اور جناب اللہ ہپ کے بل جناب اللہ گھسٹتے ہوئے اس طریقے سے آئے, اس طریقے سے گستاخی کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب کا کیا ہے کوڑا بھی برسا, اور پھر طاعون کی ایسی بیماری پھوٹی کہ بعض رات کے مفسرین کے بقول کہ ایک ہی دن کے اندر چند لمحوں کے اندر چند ساعات کے اندر جناب اعلیٰ 70,000 افراد کے قریب جناب وہ مر گئے, اور بعض رات کے نزدیک 2-4 دنوں کے اندر 70,000 کے قریب افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے. تو باقی آگے آنے والی مزید اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر بعین ہی کیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں دین کے اندر اور ان کسی قسم کی رد و بدل کرنے سے ہماری بھی ہماری آنے والی نسلوں کی بھی کیا کرے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل بھی انشاءاللہ العزیز جمعرات ہے تو ہمارا درس قرآن مجید ہی ہوگا. جمعے والدین انشاءاللہ ہم دیکھیں گے درس حدیث کا.